الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ علیہ. جو دنیا کے اندر مسلمہ ضابطے ہیں کہ ایسا سب جگہ ہوگا اور سب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اس میں سے ایک اصول یہ ہے کہ دوست دوست کے لیے قربانی دیتا ہے، چاہے وہ دوستی محبت کی ہو، وہ دوستی رشتہ داری کی ہو، لیکن وہ دوستی آپس میں ہوئی، تعلق جو ہوا تو اس کی وجہ سے آدمی قربانی دیتا ہے. اور جو جیسا موقع اس موقع پر اس کا دوست اس کے دوست کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے، چاہے موقع اس کے وہاں شادی ہو اور اس کو کام کرنا پڑے، چاہے موقع ہو وہ کہیں جا رہا ہے اور 4 بجے اٹھ کر چھوڑنے جانا پڑے، چاہے موقع ہو اس کی دعوت اور اس کے لیے خرچ کرنا پڑے، چاہے اور کوئی موقع اپنی جان کو جوکھم میں ڈالنا پڑے، تو یہ دوست دوست کے لیے قربانی دیتا ہے. اور جو قربانی دیتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ دوستی پختہ، بلند اور بہترین ہوتی جاتی ہے. یہ مسلمہ اصول ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان والے کی دوستی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان دے کر اس کے ساتھ دوستی لگائی. اور پھر جو یہ اپنے دوست، اپنے اللہ، اپنے رب اور اپنے محبوب کے حکموں کو پورا کرتا چلا جائے گا، یہ دوستی بڑھتی جائے گی، پختہ سے پختہ ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ وہ دوستیاں جنت میں بھی باقی رہیں گی. بہرحال انبیاء اکرام علیہم السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوستی کا تعلق سب سے بڑا، اس سے بڑا دوستی کا تعلق اور کوئی مخلوق کا نہیں. اور وہی دوستی کا ثمرہ ہے کہ انبیاء اکرام نے اپنی دوستیوں کو نبھانے کے لیے اور دوست کے احکام اور حکموں کو پورا کرنے کے لیے ہر نوع کی قربانی دی. انبیاء کے زمرے اور ان کی زندگیوں کے حالات کو معلوم کریں تو پتہ چلے گا کہ اس دوست نے ان سے جو قربانی مانگی انہوں نے پیش کر دی، جانوں کی، مال کی، جذبات کی، احساس کی، آل اولاد کی، بیوی بچوں کی، ملک وطن کی، جو قربانی مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو انہوں نے دوستیوں کو نبھانے کے لیے اور دوستی برقرار رہے اس لیے اور محبت اور دوستی کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ان قربانی کو دیا. آج کا ایمان والا مرد اور عورت یہ دوستی کو خالی جان لے، پھر فجر کی نماز نہیں، پھر اندھیری تہجد میں اٹھنے والے دوست اس روئے زمین پر بستے ہیں کہ انتظار کر رہا ہے میرا دوست، میرا رب، میرا اللہ، میرا محبوب. وہ انتظار کر رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تو ہاں ہوں میں مانگنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے اور توبہ کرنے والا تو ہاں ہوں میں معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا. تو جس طرح دنیا کے عاشق اور معشوق آدھی راتوں کو اٹھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں اور تنہائیاں اختیار کرتے ہیں، پھر یہ محبوب اپنے دوستوں کے لیے، اپنے محبوب کے لیے پھر وہ راتوں کو بھی جاگتے ہیں.
تو مسئلہ دوستی کو سمجھنے کا ہے. جو دوست دوستی کو نہیں سمجھتا وہ اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، تو آہستہ آہستہ وہ دوستیاں پھر چلی جاتی ہے. ہوتے ہواتے اللہ پاک نے جو دل پر بات ڈالی اس کو سمجھو. جس کسی کا بھی ایمان اگر سلب ہوتا ہے، جس کسی کا بھی ایمان اللہ پاک اگر لے لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یوں کہ یوں ہی نہیں لے لیتے. انہوں نے تو محبت سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، کیونکہ یہ ضابطہ بھی اس سے پہلے کبھی بتا چکا ہوں کہ دنیا کے اندر دوستیوں کا جو ضابطہ ہے وہ یہی ہے کہ بڑا چاہے چھوٹے سے دوستی لگانا تو لگ جائے، لیکن چھوٹا چاہے بڑے سے دوستی لگانا تو اس کی مرضی کے بغیر نہیں لگا سکتا. ورنہ ہر چھوٹا چاہتا ہے کہ کمشنر سے میری دوستی ہو، لیکن کمشنر چاہتا ہے تو چھوٹے سے دوستی لگتی ہے. تو اس اللہ نے ہمیں، وہ بڑے رب العزت نے، عالم الغیب والشہادہ نے ہم کو ایمان دے کر دوستی کی ابتدا اور دوستی کا ہاتھ اللہ نے بڑھایا، ولایت سے نوازا. جس کو ایمان ملا اس کو ولایت ملی ہے، یاد رکھنا. اور یہ میں جو دوستی بول رہا ہوں وہ اس کا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. بعض مرتبہ یہ بالکل اپنی زبان کا جملہ گلے میں کبھی اٹکے گا، لیکن عربی میں بولوں آپ سوچو کہ یہ ولی کوئی اور چیز ہے. صلی علی محمد. لہذا ایمان دے کر اس نے ولایت سے نوازا، اور پھر جو اس وہ شخص، وہ بندہ، وہ مرد اور عورت اس دوست کے احکام کو، اس کی باتوں کو، اس کی فرائض واجبات کو اور تنہائی اور مجمع کو اس کی مرضی کے مطابق جب کرتا ہے تو وہ دوستی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور وہی مرد اور عورت اس کی مرضی کے خلاف اس کو ناراض کر کے، چھوٹا گناہ چھوٹی ناراضگی، بڑا گناہ بڑی ناراضی، وہ اس طرح چھوٹی بڑی ناراضگی کو لا کر اس کو خفا کر کر کے، اس کو ناراض کر کر کے جیتا رہتا ہے. پھر ایک دن وہ رب، وہ مالک حقیقی اور وہ ولایت کی تقسیم کرنے والا اللہ پھر کہتا ہے تم دوستی کے لائق نہیں ہو. جس طرح ہم نے دی تھی، آج سے ہمارے در پر مت آنا، آج سے ہم تم سے دوستی کٹ کرتے ہیں. تو بڑے کے ہی ہاتھ میں، چھوٹا کیا کسی بڑے سے دوستی کٹ کرے گا. تو یاد رکھنا، جس کا بھی ایمان سلب ہوتا ہے، جس کا بھی ایمان چلا جاتا ہے، یوں کہ یوں اللہ نہیں لے لیتے. وہ ایک مدت تک اس رب کو ناراض کرتا ہے اور دوستی کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا، جس کی پاداش میں اس کی دوستی ختم ہو جاتی ہے. اور یہی ضابطہ دنیا کی دوستیوں کا ہے. دوست کے 2-3 پروگرام آپ اٹینڈ مت کرو، اس کے وہاں شادی آئی آپ نہیں گئے، میت آئی آپ نہیں گئے، اس کے وہاں بچہ آیا آپ نہیں گئے. تو جب ملاقات ہوگی، بھائی کیا تیری میری دوستی کا فائدہ تھا؟ آج سے تیری میری دوستی پوری، تو میرے فنکشن میں، تو میری خوشی اور غم کا شریک نہیں ہے، آج سے دوستی پوری کر دیتا ہے وہ پوری. یاد رکھیں گے یہ جو ایام ہیں، ابراہیم خلیل اللہ نے جن کو اپنا خلیل بنایا، تو انہوں نے پھر خلیل اور دوست ہونے کا جو حق ادا کیا. زندگیوں کے کئی مواقع ایسے آئے کہ آدمی سوچتا رہ جائے کہ کیا اتنی سب محبت تھی ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے اللہ کے ساتھ کہ وہ اللہ جس آزمائش میں آزمائے وہ ابراہیم خلیل اللہ 100% کامیابی کے قدم اور کامیابی کے درجے کو حاصل کرے. ایک نہیں، 2 نہیں، کئی قربانیاں ہمتوں کے ساتھ
جو قربانی اللہ نے جذبات کی، احساس کی، وطن کی، اپنوں کے چھوڑنے کی، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچے کے قربان کرنے کی، جو اللہ نے قربانی مانگی، میرے اللہ تیری دوستی کا تقاضا یہ ہے، یہ نہیں ساری دنیا میری اگر اولاد ہو اور تو اگر قربانی مانگے میں یکے بعد دیگرے سب کو تیرے نام پہ قربان کر دوں۔ ہم نے دوستی اور ولایت کو سمجھا نہیں، جس کی بنیاد پر فجر کی نیند ہمیں اللہ کے دربار میں حاضری کی اجازت نہیں دیتی، دوستی کو سمجھا نہیں۔ یاد رکھنا یہ خالی نہیں جائے گا، آنا بھی خالی نہیں جائے گا اور نہیں آنا بھی خالی نہیں جائے گا۔ اگر آنے والوں کو کچھ ثمرات نظر نہیں آ رہے ہیں اور کچھ دکھ نہیں رہا ہے اور نہیں آنے والوں کو کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن دونوں اپنی جگہ تیار ہو رہے ہیں اور وقت مقررہ پر برابر ظاہر ہو کے رہیں گے، چاہے اچھا چاہے برا۔ لگا لو لیبل سستیوں کے، لگا لو لیبل ہم غفلت کے اور کاہلی کے اور رات سے دیر سے سو کر صبح نہ اٹھنے کے، لگاؤ لیبل، کس کو سمجھانا چاہتے ہو؟ اس اللہ کو جو کبھی نہیں سمجھا۔ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ صرف اپنے آپ کو۔ قربانی کے دنوں میں وہ اللہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کی قربانیاں ہو میرے نام پر، خون بہایا جائے میرے نام پر۔ وہ اللہ کو تمہارا گوشت نہیں چاہیے، اس کا خون نہیں چاہیے، وہ اللہ تمہارے جذبات کی، تمہاری نیتوں کی اور تمہاری دوستی کی قربانی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے سے محبت کتنی کرتا ہے اور میرے نام پر کیا کرتا ہے۔ تو یہ دنوں میں مسائل پوچھنے آتے ہیں، بجائے قربانی کے صدقہ دیں تو چلے گا؟ تو جہاں کوئی تیرے گھر کا بیمار ہو، ڈاکٹر سے پوچھ جا کر کہ باٹلے کے بغیر بجائے ٹیبلٹ دے تو چلے گا؟ ہسپتال میں نہ رکھ کر گھر لے جائیں تو چلے گا؟ دنیا کے عارضی ڈاکٹروں کے تابع ہوتے ہیں، جبکہ وہ مخلص ہے نہیں ہے، وہ جانے ان کا کام اور ان کا اللہ، کہ وہ کاروبار لے کے بیٹھے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، وہ جانے ان کا اللہ، پھر بھی مانتا ہے۔ اور اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے پریکٹیکل عمل بتایا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا، آپ نے اس کو نبھایا، صحابہ کو اس کی تعلیم دی، قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا، اس کے بعد بھی مسئلہ پوچھنے کی تیری میری جرت ہو گئی کہ قربانی کے بدلے صدقہ دیں تو چلے گا؟ آج تجھے صدقہ اور بیوہ اور یتیم یاد آئے، تجھے آج یاد آئے؟ 364 دن میں یاد نہیں آئے تجھے؟ تیرے دوست کے وہاں شادی ہو، تیرا دل کا تعلق ہو، پوچھ اس سے کہ میں اس دن نوکری پہ جاؤں تو چلے گا؟ وہ کہے گا دوستی کا تقاضا یہ ہے، تیری نوکری کو چھوڑ اور میرے وہاں شادی میں آ۔ اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے ایمان والوں کا، ہم کو اس کی ہوا تک نہیں لگی کہ اللہ نے ہم سے تعلق جوڑا ہے اور اللہ ہمارا مالک ہے، اور اس ولایت اور اس ایمان کی بنیاد پر وہ اپنے عظیم الشان مہمان کھانے کی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آؤ کچھ کام کر کے۔ جس طرح آدمی چھوٹے بڑے فنکشن میں تیار ہو کے جاتا ہے، آ جاؤ جنتوں کے لیے تیار ہو کے تم آ جاؤ میرے پاس، 8 دروازے جنتوں کے بنائے ہیں، اس کے اندر تم کو داخل کروں گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اپنے آپ کو پہچانے میرے بھائیوں، ہر ایک اپنی رشتہ داریوں کو، دوستیوں کو، تعلق کو نبھاتا ہے، بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر دشمنی میں مرنے والے لوگ کم ہیں اور محبتوں میں مرنے والے زیادہ ہیں۔ تو اللہ کی محبت میں ہم اپنے جذبات کو نہیں مار سکتے، احساس کو نہیں مار سکتے، مال کو نہیں خرچ کر سکتے، اپنی نیندوں کو قربان نہیں کر سکتے، اپنی تنہائیوں کو اللہ کے نام پہ نہیں کر سکتے۔ ہم
جس طرح تنہائی کے اندر ایک عاشق اپنے معشوق سے تعلق جوڑنے کی سوچتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کے تعلق کا تقاضا نہیں ہے کہ تو تنہائی میں اپنے اللہ سے لو لگائے. تجھے تنہائی میں اللہ یاد آئے گا ہی نہیں, دنیا کے خرافات ہی یاد آئیں گے, تیرے فون کے گندے پروگرام ہی تجھے یاد آئیں گے. ایسا معلوم ہوتا ہے ایسی زندگی جی رہے ہیں جیسا کہ مرنا ہی نہیں ہے, اس اللہ کے سامنے آمنا سامنا ہوگا ہی نہیں. لا الہ الا اللہ. اچھے سے اچھے جانوروں کی خریدی کرے. ایسے مسائل ہر سال پوچھے جاتے ہیں. مولانا یہ تھوڑا سا کان ایسا ہے, ابھی کسی نے مسئلہ پوچھا, بولا نا ایک آدمی 2 نمبر کا دھندا کرتا, اس کے پاس سے جانور خریدوں. میں نے کہا تیرے کو دوسرے 3 نمبر والے ملے کہ نہیں؟ 2 والے کے پاس سے ہی لینا ضروری ہے. نہ جانور اچھا ہے. میں نے کہا کم پڑ گئے, کھوٹ گئے جانور. لا الہ الا اللہ. بہرحال اچھے سے اچھا جانور خریدے, نیتوں کو درست کرے. جانوروں کی قربانی جب میرا اللہ کہتا ہے, دنیا اور دنیا والوں کو, اسلام دشمن طاقتوں اور ان کے منصوبوں, ان کے ارادوں کو نہ دیکھے, اللہ اور اس کے رسول کی رضا, اپنی شریعت, اپنا مذہب, اپنا دین, اپنا قرآن دیکھے. وہی فلاح و بہبودی کا ضامن ہے دونوں جہاں کا. کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے, مصیبتوں میں کوئی تمہاری میری مدد کرنے والے نہیں سوائے اللہ کے. اور جو اچھے دنوں میں کسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو تکلیف کے دنوں میں اور پریشانی کے دنوں میں پھر وہ ساتھ دیتا ہے. بہرحال ضرورت ہے اس بات کی, مسائل کو پوچھا جائے, قربانیوں کی طرف متوجہ ہویا جائے. بعض مرتبہ جان چھڑانے کے اعتبار سے بھی آدمی حصوں والی قربانی میں نام لکھاتا ہے. مجبوری ہے کسی کی بات اور ہے, مجبوری ہے کسی کی بات اور ہے. استعداد ہونے کے باوجود آدمی سوچے چھوڑنا بھائی کون مگج ماری کرے گا, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جنتوں کی حاصل کرنے کے لیے, اللہ کے پاس سے مقام بلند حاصل کرنے کے لیے کچھ تھکائیں گے نہیں اپنے آپ کو, کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو گھسائیں گے نہیں ہم, ایسے کہ ایسے ہی اتنے بڑے بڑے مقامات مل جائیں گے. لہذا اللہ نے استعداد دی اور سہولتیں ہو تو صرف آسانی کے لیے اس طرح نہ کرے, بلکہ اچھی طرح سے جانوروں کی خرید کرے, اس کی قربانی کرے. قربانی کے گوشت کو غریبوں میں بھی بانٹے, رشتہ داروں میں بھی بانٹے, اپنے لیے بھی رکھے. مسائل کو بھی پوچھ لے, اچھی طرح ان کو کھلائے بھی, اچھی طرح ان کی دیکھ ریکھ کرے. ان کی دیکھ ریکھ میں جو وقت لگے گا, ان کے پیشاب پاخانے کی صفائی میں جو وقت لگے گا, نیکیوں سے خالی نہیں ہے. بہرحال اتنی بات آج کی مجلس سے اچھی طرح سے سمجھ لیں گے کہ وہ اللہ نے ہم سے ولایت اور دوستی کا تعلق اس رب العزت نے لگایا ہے, اس کو نبھانا ہے, اس کو باقی رکھنا ہے. ہر وہ ایسے کام کہ جس کے ذریعے سے دوستیاں کمزور ہو جاتی ہوں اور ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہوں, ہر ایسے کام سے توبہ کریں گے اور بچیں گے. اجتناب بھی اور توبہ بھی دونوں ضروری ہے. اور کوئی یوں سوچتا ہو کہ جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں کرتے رہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو ضرور پڑے گا, فرق تو ضرور پڑے گا. فوراً اثر ہر چیز کا نہیں ہوتا. سر میں درد ہو رہا ہے, لوگ گارنٹی کے ساتھ یہ گولی کھاؤ سر کا درد اچھا ہوگا, یوں کھائی کہاں اچھا ہوا. ارے بھائی صبر تو کر. تو اللہ کا یوں حکم پورا کیا, کر لو کہاں کچھ ہوا, صبر کر تھوڑا سا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور اللہ رسول کے احکام والی زندگی ہمیں عطا فرمائے اور اس کی نافرمانی سے بچائے, اس کے رسول کے طرز زندگی سے ہٹ کر زندگی گزارنے سے بچائے. وآخر دعوانا